بڑا پیار کیا، بڑی شفقت سے مجھے پروان چڑھایا، تو میرے اللہ تو میرے والدین پہ اس قدر رحمت کر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے، دین اسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کسی کے والدین اس کے لیے وہ عظیم ذوات ہیں کہ جن کی بخشش کی دعا مانگنا رب نے اس بندے پہ فرض کیا ہے۔ ایک طرف تو دل کو ویسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسری طرف اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم تھا پڑھی تو امید ہے وہ ثواب دے گا۔ ایسے اس نے حکم دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو، تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو دعا کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو پھر اس چیز کا بھی ثواب دیتا ہے کہ اس نے میرا حق بھی ادا کیا ہے کہ میں اس کا اللہ ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں نے حکم دیا تھا کہ تو نے والدین کو بھولنا نہیں، تو نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے، لہٰذا یہ میرا حکم مانتے ہوئے دعا کر رہا ہے، لہٰذا والد کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، دل کو ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کا کوئی ایسا حق بھی ہے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہے، کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر حق ان کا باقی ہے، وہ حق ادا کرنا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما دو تاکہ ہم اس حق سے بھی غافل نہ رہیں اور اس حق کی ادائیگی کر کے بھی ہم اجر و ثواب پاتے رہیں۔ اب یہ حدیث شریف بھی ہم سب کا دینی نصاب، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہو، بعض کے چلے گئے دنیا سے، بعض کے موجود ہیں، سب کے لیے یہ نصاب ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے حقوق ہیں، والدین فوت ہو جائیں پھر بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں، خواہ والدہ فوت ہو گئی یا والد، ان کے جانے کے بعد ان کے 5 قسم کے حقوق اولاد پہ برقرار رہتے ہیں۔ آگے ان 5 حقوق کے اندر ضمناً پھر کئی حقوق آتے ہیں۔ پہلا حق ان میں سے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، ان کی وفات کے بعد پہلا حق اولاد پہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، مگر حقیقت میں اس کو سارے حقوق پر مقدم کیا گیا۔ اور آج جو جن لوگوں کی اولادیں یورپ میں ہیں، وہاں پر تو الا ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے۔ یہ صورتحال بھی معاشرے میں بنتی جا رہی ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم والدین کے بارے میں جو جملہ حقوق ہیں قرآن و سنت میں، ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہو۔ الصلاۃ علیہما، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی مہمانوں میں مصروف رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور ادھر جنازہ ہو جائے تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور بہت خسارے میں رہا۔ اس کی زندگی کی برکات کے لیے جو بنیادی چیز ہے بعد از وفات، جو والدین کے حقوق میں سے پہلے نمبر پر کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت ضرور کرے، اور پہلے سے اہتمام ہو کہ اسے دعائیں آتی ہوں، طریقہ سارا آتا ہو۔ دوسرا
والاستغفار لہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی بھر اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، صرف ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، جنازہ تو ایک بار ہے مگر استغفار بار بار ہے، صرف سالانہ ختم نہیں، صرف 10واں یا 40واں نہیں، دن میں جب بھی دعا مانگے تو اپنے والدین کے لیے بھی ضرور مانگے، ان کا حق ہے کہ یہ بار بار ان کے لیے استغفار کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، والدین کو جنت ملے گی اور اس فرزند کو رب قیامت کے دن فرما برداروں میں شمار فرمائے گا۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان اللہ لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ اور جنت کا درجہ بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 2 فٹ اونچا ہو گیا، جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کا مطلب یہ ہے اتنا اونچا ہوا جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے کہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے۔ یہ پنکھا بند کروا دو جو میری طرف آ رہا ہے۔ ان اللہ لیرفع درجات للعبد الصالح فی الجنہ، بہقی نے شعب ایمان میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب جب اتنی بلندی ملے گی تو وہ عبد صالح یہ سوال کرے گا انا لی ھذہ، رب یہ مجھے کیسے ملا، اتنی بلندی پر میں کیسے پہنچا، یہ درجات اتنا درجہ اونچا کہاں میں نیچے تھا اور اتنا اونچا چلا گیا ہوں، یہ میرے کس عمل کے نتیجے میں مجھے اعزاز دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث صحیح میں کہ اسے جواب ملے گا باستغفار والدیک لک، یہ تیرے عمل کا نتیجہ نہیں، یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باستغفار والدیک، جو تیرے ولد ہے، بچے ہیں یا بچیاں، انہوں نے جو تیرے لیے دعا مانگی، ہم نے اس دعا کو قبول کر کے جنت میں تیرے درجے اور مقام کو بلند کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بتایا، اکرام صدیقہما، بعد از وفات والدین کا یہ حق بھی باقی ہے کہ ان کے دوستوں کی ان کے بعد بھی عزت کرنا۔ اکرام صدیقہما، باپ کے دوست، امی کی سہیلیاں، ان کا ادب و احترام، یہ شریعت نے تجھ پہ لازم کیا ہے، اور یہ حق تمہارے والدین کا ہے، یعنی اس کی ادائیگی سے راحت انہیں قبر میں پہنچے گی، اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور رب العرش خوش ہوگا، ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے حکم پر یہ اپنے والدین کے دوستوں کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر انفاذ عہدہما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو کسی سے وعدہ کر گئے، کوئی چیز دینے کا، کوئی پلاٹ، پیسے، کوئی رشتہ کا وعدہ، کوئی کسی طرح کا وعدہ، فرمایا یہ شریعت نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو ذمہ دار نہیں، یہ تو میرے ابا جی نے کہا تھا، وہ ہوتے تو وہ دیتے، میں نہیں دوں گا، یا یہ تو امی جی نے کہا تھا، اب میں نہیں ایسا کر سکتا۔ شریعت مطہرہ نے جہاں والدین کی وراثت کا تجھے وارث بنایا، وہاں یہ بھی لازم کیا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی بعد میں پورا کیا جائے۔
تاکہ پتہ چلے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں صرف زندوں کے ہی حقوق نہیں، جو دنیا سے چلے جائیں اسلام ان کے حقوق پہ بھی پہرا دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے وصال کے بعد یہ حق بھی ہے کہ جو رشتہ داری والد کی وجہ سے تھی، چچوں سے، پھوپھیوں سے، وہ ساری رشتہ داری اسی طرح برقرار رہے جیسے ابا جی کے زندہ ہوتے ہوئے ہوتی تھی، اور جو رشتہ داری امی جی کی نسبت سے ہے، ماموں سے اور خالاؤں سے، وہ رشتہ داری بھی ویسے ہی تر و تازہ اور اس کو برقرار رکھنا، یہ بھی اسلام نے جانے والوں کا حق بتایا ہے۔ دیکھو کتنا حسن ہے اسلام کی تعلیمات میں، اس سے معاشرے میں کتنا امن آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ اب یہ جو آخری تینوں حقوق ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ سوسائٹی کے افراد کے ساتھ ہے۔ کتنے کیسز ہیں کہ وہ سارے ختم ہو جائیں اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے۔ آج عدالتوں میں بھتیجوں چچوں کے جھگڑے اور بھتیجوں اور پھوپھیوں کے جھگڑے اور بھانجوں اور ماموں کے جھگڑے، ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جیسے تمہیں حیات تھی اپنے چچوں کی اور پھوپھیوں کی، ایسے ہی اب بھی رکھنی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم ام الرجل سنو ابی ہے، بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ایک تو اس چیز کو کلیئر کیا، اب جب ناچاکی نہیں ہوگی، آپس میں رنجش نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے تو کتنا سکون ہوگا، کس قدر بندہ اطمینان میں ہوگا۔ اگر دشمنی عداوت کا لاوا بھڑک رہا ہوگا تو صبح و شام اس کو چین نہیں آئے گا، اگرچہ وہ کروڑ پتی ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا۔ اب یہ بھی راحت ہے، اور دوسری طرف جو وعدہ کر کے گئے تھے پڑوسیوں سے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وعدہ کو وفا کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر وفا کیا جائے گا تو پھر کتنی راحت ہوگی، کتنا سکون ہوگا۔ لوگ جانے والوں کو دعائیں دیں گے کہ وہ خود تو نہیں رہا مگر پچھلے بڑے باضمیر لوگ تھے، انہوں نے اپنے باپ کے لفظوں پہ پہرا دیا ہے، اپنی امی کے لفظوں پہ پہرا دیا ہے۔ اس سے بھی معاشرے کے کئی کیسز تھانے میں جائے بغیر، کچہری میں جائے بغیر حل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، لوگ کہتے ہیں جانے والے کچھ دے کے نہیں جاتے، اسلام میں جانے والے صرف ورثہ ہی دے کے نہیں جاتے، رحمت بھی دے کے جاتے ہیں، برکت بھی دے کے جاتے ہیں۔ مثلا شریعت کی روشنی میں ایک گاؤں جس کے اندر 5000 افراد رہتے ہیں، ایک شخص وہاں سے فوت ہوا، صحیح العقیدہ مسلمان، جس کے 500 دوست تھے اس گاؤں کے اندر۔ شریعت نے لازم کیا اس جانے والے کی اولاد پر کہ تمہارا ابا تو دنیا سے چلا گیا مگر تم پہ لازم کر گیا ہے کہ اس بستی کے 500 کا ادب تو تم نے باپ کی طرح ہی کرنا ہے۔ اب ایک گیا 500 کا ادب لازم کر گیا، دوسرا گیا 500 کا ادب لازم کر گیا، یا 1000 کا ادب لازم کر گیا، تو یہاں تو جس کا جنازہ اٹھتا ہے وہ جاتا جاتا بھی پچھلوں کو سکون دے جاتا ہے کہ میری نسل تجھ سے الجھے گی نہیں، میری نسل تجھ سے جھگڑا نہیں کرے گی، میری اولاد تجھے گالیاں نہیں دے گی۔ یہ ہے شریعت مطہرہ پر عمل کا فائدہ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کہ بندہ دین اسلام میں جاتے جاتے بھی اتنا نواز جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جو دوسری جہتیں ہیں
کہ ایک شخص جو ہے جب فوت ہوا، جس نے وہ بیمار تھا عیادت کی، تو